علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے قرآن، حدیث اور اسلامی کلاس میں گریجویٹڈ ہوں۔ ہم ذکر کر رہے تھے بنی اسرائیل اور قرآن کا۔ قرآن میں بنی اسرائیل کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے۔ بنی اسرائیل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسرائیل کے لفظ سے کہ یہ ایک قوم تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر تھے، حضرت یعقوب کے بعد جن کا لقب اسرائیل تھا، تو یہ سارے وہ قوم تھے۔ لیکن قرآن میں زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، اس سے بھی پیدا ہونے سے پہلے فرعون جو کرتا تھا، پھر آگے زیادہ ذکر قرآن میں اس بنی اسرائیل کا ہے جو موسیٰ کے دور میں تھے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، یہ تھرڈ لیکچر ہے۔ سورہ بقرہ کی 2 نمبر آیت، 40 نمبر آیت میں فرمایا، سورہ بقرہ دوسری سورت کی 40 نمبر آیت۔ اچھا، یہ قرآن جب شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی قسمیں بتانے کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ شروع کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کتنا مقام دیا، کتنی پریویلیج، عزت، مطلب سب کچھ دی، لیکن یہ احکامات پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو پھر ان کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی اور کس کس طرح ہوا۔ سورہ بقرہ 2 نمبر سورت یہ چلے گی کافی لمبی۔ میں بقرہ کی بجائے میں آیات کا کوٹ کروں گا۔ 40 نمبر آیت میں فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس نعمت کو جو عطا کی میں نے تم کو، اور پورا کرو تم اس عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا، اور مجھے سے ڈرو۔ یعنی عہد کر کے بنی اسرائیل مکر گئے اور توڑ دیا۔ 41، اور ایمان لاؤ اس پر، یعنی قرآن پر، جو نازل کیا ہے میں نے، تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، یعنی تورات وغیرہ، اور نہ بنو تم اول کافر اس کے، یعنی اس کا انکار کرنے والے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں صرف 4 بکس کا ذکر ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، اور ابراہیم کے صحیفے۔ لیکن بائبل کو اگر ہم سٹڈی کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی جو نبی رسول تھے اس وقت کے، ان کے اوپر بھی یہ اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کرتے تھے۔ تو چونکہ اللہ نے ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا قرآن میں، تو اس لیے ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو اور ایمان لاؤ اس پر، یعنی اس قرآن پر جو نازل کیا ہے میں نے، اور تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، اور نہ بنو اول کافر اس کے، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھے سے ڈرو۔ وہ آیات بیچنے والا اچھی طرح آپ سمجھ گئے ہیں۔ 42 نمبر آیت، اور نہ مشتبہ بناؤ حق کو باطل سے۔ یعنی یہ کرتے یہ تھے کہ حق بات کو باطل میں مکس کر دیتے تھے کہ لگے کہ حق ہے، لیکن اپنی بات بھی ٹھوک دیتے تھے۔ اور نہ چھپاؤ حق کو، اور تم جانتے ہو۔ 43 آیت، اور قائم کرو نماز، یعنی نماز جو ہے وہ تمام پیغمبروں پہ، انبیاء پہ، رسولوں پہ فرض تھی، مسلمانوں پہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پہ نہیں ہے، تمام انبیاء جو کہ مسلمان تھے ان پہ قائم کرو نماز، اور 2 زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ بھی فرض تھی، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں یہ سمجھ آئی کہ یہ جو عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنی نماز بنائی ہوئی ہے، ایکچولی اصل نماز جو ہے وہ وہی ہے جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں، جس میں قیام، رکوع، سجود ہے، جبکہ اب یہ نہیں کرتے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر 44 نمبر کنٹینیوس یہ آیتوں کا تذکرہ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ یعنی خود برائیاں کرنی اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا۔ اور یہ ہمارے بھی یہاں رائج ہے، ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ خود غلط کام کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایتیں دیتے ہیں، نعوذ باللہ، حکم دیتے نہیں۔ حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو اللہ کی کتاب کی، تو پھر تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے۔ پھر 45 نمبر، اور مدد لو صبر اور نماز سے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، پرابلم ہے، تو پھر صبر نمبر 1 اور نماز سے مدد لو۔ اور بے شک یہ بھاری ہے سوائے ڈرنے والوں کے لیے۔ یعنی مطلب یہ اللہ کا کہ یہ جو ڈرنے والے ہیں مجھ سے، ان کو تو آسانی ہے، ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔
اب صبر اتنی بڑی یہ صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی چیز پہ. ہم انسان کو جلد باز اللہ نے بنایا نا. 46 اور وہ لوگ جو گمان رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور آخر کار اسی کی طرف لوٹنا. 47 اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی اور بے شک تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. یہاں پہ آ گیا نا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت فضیلت دی. آگے 48 نمبر آیت اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی دوسرے کے ذرا بھی اور نہ منظور ہوگی اس کی طرف سے سفارش اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کی طرف سے بدلے میں کچھ اور نہ ہی مدد آئے گی. یعنی کتنا خوفناک ہے کہ اس دن انسان کو اپنے اعمال کا خود ہی جواب دینا پڑے گا. کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی مدد نہیں آئے گی، کچھ نہیں ہوگا، خود سب کچھ کرنا پڑے گا. 49 اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات بخشی آل فرعون سے جنہوں نے تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور یہی آزمائش تھی تمہارے اپنے رب کی طرف سے بہت بڑی. اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہوا تھا. 50 نمبر اگلی یاد. اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر پھر نجات دی تمہیں اور غرق کر دیا آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی کہ تمہارے دیکھتے دیکھتے. 51 جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو اپنا معبود. یعنی وہ سامری نے ایک بچڑا بنایا جس کے منہ سے جب ہوا چلتی تھی وہ اس طرح بنا ہوتا اس میں سے آواز نکلتی تھی. تو ان لوگوں نے مطلب بنی اسرائیل نے، برے لوگوں نے اس کو معبود بنا لیا. موسیٰ کے جانے کے بعد موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تورات لینے اور تم ظلم کر رہے تھے. 52 پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر کرو. اچھا پھر معافی. اچھا یہ کنٹینیوسلی ایونٹس ہوتے رہے، یہ بدعمالیاں کرتے رہے، یہ برائیاں کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں بھی ڈالتا رہا، سزائیں بھی دیتا رہا اور معاف بھی کرتا رہا. یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ مبعوث نہیں ہوئے. 53 اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تمہیں ہدایت ملے. اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، وہاں اللہ نے تختیوں میں تورات کے احکامات دیے اور وہ لے کے واپس آئے. 54 اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے میری قوم یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر بنا کر بچڑے کو بریکٹ میں معبود، پس توبہ کرو تم اپنے رب کے حضور، لہٰذا قتل کرو اپنی جانوں کو تم، یہی ہے بہتر تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک. سو توبہ قبول کر لی اللہ نے تمہارے، بے شک وہی معاف کرنے والا ہے. اچھا یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ان لوگوں کو اللہ نے مار دیا، بنی اسرائیل کو ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر مار دیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا. اچھا 55 نمبر آیت میں فرمایا جب تم نے کہا ہے موسیٰ نہیں یقین کریں گے ہم تمہارا جب تک نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو اعلانیہ، تو آ لیا تم کو ایک کڑکنے اور تم دیکھ رہے تھے تمہارے دیکھتے دیکھتے. یعنی انہوں نے بھی کہا کہ اللہ موسیٰ شاید اللہ کو دیکھتے ہیں جا کے کوہ طور پہ، تو انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا کہ ہمیں بھی اللہ کو دکھاؤ تب ہم یقین کریں گے، تو کڑکنے آ لیا. 56 پھر زندگی دی ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد، وہی جو میں ذکر کر رہا تھا، تاکہ تم شکر گزار بنو. پہلے اللہ نے ان کو مار دیا، مر گئے سارے، پھر زندہ کیا. 57 اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا، پھر اللہ نے اپنا ایک اور ان کے اوپر کرم کیا، اور اتارا ہم نے تم پر من و سلوا، آسمان سے کھانے کے پکوان آتے تھے. من و سلوا ڈیٹیل میں نہیں جاتے، کوئی ضرورت نہیں، بار آسمان سے اللہ پکوان بھیج رہا تھا. کھاؤ ان پاک چیزوں کو جو عطا کی ہیں ہم نے تمہیں، اور نہیں بگاڑا انہوں نے ہمارا کچھ، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. 58 اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ وہاں سے جہاں سے چاہو بافراغت، اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اور کیا کہنا
ہم بخشش مانگتے ہیں، معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں ہم، بلکہ اور زیادہ دیں گے آسان کرنے والوں کو۔ اللہ نے کہا کہ جب تم دروازے میں سے جاؤ تو جھک کے جاؤ، سجدہ ریز ہوتے ہوئے جاؤ، اور یہ کہو ہم بخشش مانگتے ہیں اللہ سے، معاف کر۔ تو اللہ نے کہا اگر تم اس طرح کرو گے تو ہم معاف کر دیں گے تمہاری غلطیاں خطائیں، بلکہ تمہیں اور زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ 59 مگر بدل دیا ان ظالم لوگوں نے ایسے کلمہ سے جو مختلف تھا جو میں نے کہا تھا، یعنی بجائے وہ کہنے کہ ہم بخشش مانگتے ہیں، اس کی بجائے کچھ اور کلمہ چاہیے انہوں نے بنانا شروع کر دیا۔ لہٰذا ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا ظلم کرنے والوں پر، پھر اللہ نے عذاب ڈال ان کے اوپر دیا، ان کو عذاب دیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے جاتے تھے۔ صرف 60 اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، اللہ نے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پانی نہیں ہمارے پاس، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں پانی عطا کرے، اور اللہ نے اور موسیٰ نے اللہ کے پانی مانگا، تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا مارو اس چٹان پر، ایک پرٹیکولر چٹان تھی اس کے اوپر اللہ نے کہا اپنا عصا مارو، سو پھوٹ نکلے اس میں 12 چشمے، اور ہر ایک نے اپنا اپنا چشمہ جان لیا، یعنی وہ 12 گروپوں، قبیلوں میں، فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، یعنی گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، تو ہر ایک کو ایک ایک چشمہ مل گیا۔ اور اللہ نے کہا اور کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور مت زمین میں فساد پھیلاؤ۔ پھر آگے 61 نمبر، یہ کنٹینیوس صورتیں ہیں۔ پھر 61 نمبر سورہ بقرہ میں کہا اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانوں پر گزارا نہیں کر سکتے، یعنی من و سلوا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ نکالے ہمارے لیے زمین میں سے جو اگتا ہے، جیسے ساگ پات، کھیرا ککڑی، گیہوں، مسور اور لہسن، پیاز۔ کہا موسیٰ نے کیا تم بدلنا چاہتے ہو ادنا چیز سے جو بہتر ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہیں من و سلوا اتر ہے، تم ادنا چیز، اچھا تو کسی شہر میں جا بسو، تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے مانگا۔ اور مسلط ہو گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور اللہ کے غضب میں وہ گھر گئے، اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کو، اور کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق ناجائز، اس لیے وہ نافرمانی میں ہاتھ سے پڑتے جاتے۔ تو آپ دیکھیں کہ کنٹینیوسلی ان کی بدعمالیاں، ان کی جو مطلب غلطیاں، ان کی جو برائیاں، وہ مسلسل وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں تم پہ پھر بھی تمہارے اوپر رحم احسان کرتا رہا۔ اگلی صورت 62، اچھا یہ بہت بڑی صورت ہے، سوری اگلی آیت ہے، 62، یہ بہت بڑی آیت ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ یہ کئی علماء سے یا اسکالر سے سوال کیے گئے اس پہ، لیکن پتہ نہیں کسی نے کتنا جواب دیا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی اور نصارہ اور سابی ہوئے اور سابی ہیں، ان میں جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر، یوم آخرت پر، اور کیے انہوں نے نیک اعمال، تو ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور ان کو کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بڑی کنفیوزنگ سی سمجھ آتا، ایسا لگتا ہے جیسے بڑی کنفیوزنگ ہے، کنٹروورشل سے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہودیوں، عیسائیوں اور سابیوں کو جو اللہ پر ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر اور نیک اعمال کرتے رہے، تو ان کا اجر اللہ کہتا ہے میں دوں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ بٹ تو گئے، انہوں نے مطلب اپنے آپ کو لیبل تو کر لیا، ایک یہودی ہو گیا، ایک عیسائی ہو گیا، ایک سابی ہو گیا۔ اب اللہ نے جو مجھے سمجھ آئی ہے اس آیت کی، وہ یہ فرمایا ہے کہ اگر تم، یہ بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو پھر اس کے بعد ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، ان کی رسالت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اس سے پہلے کی آیت ہے کہ اے لوگو جو تم یہودی، عیسائی، سابی تو بن گئے ہو، لیبل لگا لیا ہے، لیکن اگر تم میرے اوپر مکمل ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پر کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، اور تم لوگ نیک ایمان بھی کر رہے ہو، تو پھر تمہیں اللہ سے اجر ملے گا، اور تمہیں خوف اور رنج نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یہی سمجھ آئی۔ 63 نمبر آیت میں فرمایا اور جب لیا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا لیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، اللہ نے ان سے عہد لیا اور پورا پہاڑ کوہ طور کے ان کے سروں پہ مسلط کر دیا،
کہ تھامے رکھو اس کو جو ہم نے تمہیں دی ہے مضبوطی سے، یعنی تورات، اور ذکر کرو ان کا جو اس میں ہے، یعنی میری آیات کا، تاکہ تم عذاب سے بچو۔ 64 پھر تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہاں ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ یہ تیسرا لیکچر تھا بنی اسرائیل قرآن سے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر عبداللہ۔